ٹرمپ کا ایران سے متعلق بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں ایران کی تازہ تجاویز موصول ہو گئی ہیں جن کا وہ جلد جائزہ لیں گے، تاہم ان کے بقول یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ایران کی تجاویز قابل قبول ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران نے اب تک اپنے اقدامات کی بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے، جبکہ کانگریس میں بعض ارکان جنگ کی منظوری کا معاملہ اٹھا کر اس صلاحیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی اور ممکنہ اقدامات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی ناکہ بندی ایک دوستانہ ناکہ بندی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر رہا۔ انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ ایران پر دوبارہ حملوں کے امکانات موجود ہیں۔ جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ 5000 سے زائد فوجیوں کو واپس بلائے گی۔ ایران کا رد عمل۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ اب یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرتا ہے یا کھلی جنگ کی طرف جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے اور ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر آپشن کے لیے تیار ہے۔ امریکی اسلحہ معاہدہ کی منظوری۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادی ممالک کے لیے تقریباً 86 ارب ڈالر کے بڑے اسلحہ معاہدوں کی منظوری دے دی ہے۔ ان معاہدوں میں اسرائیل، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ قطر کو تقریباً 4 ارب ڈالر مالیت کے پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور متعلقہ خدمات فراہم کی جائے گی، جبکہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے لیے جدید پریزن وین سسٹمز کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ چین کا امریکی پابندیوں کو مسترد کرنے کا اعلان۔ چین نے امریکہ کی جانب سے 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ چینی وزارت تجارت نے ان کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان پابندیوں پر عمل نہ کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور دو طرفہ تعلقات کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے ان ریفائنریز پر ایرانی تیل کی خریداری کے الزام میں پابندیاں عائد کی تھیں۔ ایران کا امریکی اقدامات پر سخت رد عمل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی صدر کے بیانات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی بحری جہازوں پر قبضے کو قزاقی قرار دینا دراصل امریکہ کے اپنے اقدامات کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان کسی لغز کا نتیجہ نہیں بلکہ بین الاقوامی بحری قوانین کی کھلی خلاف ورزی کا اعتراف ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات کے خلاف سخت موقف اپنایا جائے۔ امریکی بحری ناکہ بندی اور کشیدگی میں اضافہ۔ امریکی حکام کے مطابق گزشتہ 20 دنوں کے دوران بحری ناکہ بندی کے تحت 48 جہازوں کا رخ موڑا گیا تاکہ انہیں ایرانی بندرگاہوں تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خطے میں بڑھتی کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ضروری ہے۔